میں عبدالعلی زوجہ غالب عباس مرحوم ان کی بیوہ بات کر رہی ہوں، رہائشی مینا بازار۔ مجھے قوم بالا تک اپنا ایک پیغام پہنچانا تھا، جس سلسلے میں آج پریس کانفرنس میں موجود ہوں۔ ہمارے گھر ہے ایک وہاں پہ مینا بازار میں پراپرٹی ہے، اس پہ قابض کچھ لوگ ہوئے ہیں۔ میرے شوہر کو 6 سال ہوئے، ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت زیادتیاں شروع کر دی ہیں۔ میری بچیوں کو بے پرت کیا ہے، کیمروں میں تصویریں بنا کے ساری وائرل کی ہیں، اور بہت کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے۔ میں نے تنگ آ کے وہ جگہ اپنی چھوڑ دی ہے۔ میں نے وہ بیچنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے تقریباً 6 ماہ بعد، خاوند کے مرنے کے 6 ماہ بعد میں نے وہ جگہ فروخت کر دی ہے۔ اور ہمارے مابین یہ طے ہوا تھا، واجد نامی شخص کے اوپر یہ طے ہوا تھا کہ آدھے پیسوں پہ یا پراپرٹی قبضہ دیں گے اور یا پھر ہمیں رجسٹری دیں گے۔ ہم نے آدھے پیسوں پہ ان کو رجسٹری دے دی ہے اور آدھے پیسے بقایا تھے۔ جب ہمارا ٹائم پورا ہوا ہے کاغذ کا، ہم اس کو قبضہ دینے کے لیے یہاں لائے ہیں۔ اس کو قبضہ دینا چاہتی تھی تو جو نیچے قبضہ گروپ ہے، شاہد علی نام کا پولیس کا بندہ ہے، اس نے قبضہ کی ہوئی ہے میری جگہ، اور اس نے اسلحہ نکال لیا، بازار بند کر دیا۔ کافی خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ میں اکیلی عورت تھی، بیوہ عورت تھی، اس لیے میں واپس چلی گئی ہوں۔ میں اس کو قبضہ نہیں دے پائی۔ آج 4 سال ہو گئے ہیں اس پراپرٹی کو بکے ہوئے، لیکن ہمیں پیسے نہیں مل رہے ہیں، اسی وجہ سے کہ ہم قبضہ نہیں دے رہے ہیں اور وہ اندر نہیں چھوڑتا ہے۔ پھر ہم نے اس پہ کیس کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں ہمارا ایک وکیل تھا، طارق ہوتی صاحب، انہوں نے مجھے یہ آفر کیا ہے کہ آپ عورت ذات ہو، آپ ان سے قبضہ نہیں لے سکتی ہو، لہٰذا ہم کچھ رقم زیادہ دے کے آپ لوگ ہم سے پیسے لے لو، جس کے بدلے میں ہم جانیں اور وہ مالک جانے۔ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، میں ایسے ہی کروں گا۔ جب میں نے دے دیا ہے قبضہ اس کو، وکیل کو، اس کو میں نے کہا میرے ساتھ چلو، دکانداروں کے ساتھ کاغذ کروانے ہیں، لیکن اس نے اپنے نام سے کروا لیے تھے کاغذ سارا کچھ۔ مجھے بدلے میں پیسوں کی جگہ پہ ایک پلاٹ دیا ہے کوہاٹ روڈ پہ 18 مرلے کا، اور مجھے کہا ہے کہ میں چونکہ سرکاری وکیل ہوں، میں کاغذ نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھے لے کر جاؤ۔ ادھر ایک یوسف بندہ تھا اور ایک عالمگیر اور ایک یہ ہوتی صاحب، یہ مجھے لے کے گئے ہیں کسی پیر فیاض کی جگہ پہ۔ اس بندے کے ساتھ میں نے کاغذ کر لیا تھا، اور اس کے کاغذ کرنے کے بعد میں آ گئی ہوں کہ یہ مجھے پیمنٹ دیں گے۔ آج 1 سال ہو گیا، نہ وہ رجسٹری دے رہے ہیں نہ پیمنٹ دے رہے ہیں۔ ابھی میں اپنی جگہ پہ واپس آئی ہوں کہ میں نے نہ پلاٹ لینا ہے نہ کچھ لینا ہے، میں اپنی جگہ پہ آ جاؤں، کیونکہ میرے پاس صرف یہی ایک کمائی کا ذریعہ تھا جس کا یہ لوگ کرایہ کھا رہے تھے۔ سال ہو گیا ہے، میرا کوئی کمانے والا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے مجھ سے، ابھی میں اپنی جگہ پہ آئی ہوں، 2-4 دن ہوئے ہیں، تو انہوں نے مجھے دھمکانا شروع کر دیا۔ میرے بچوں کو، یہ ایک میرا بچہ پولیس میں ہے، اس کا گھر بھی قبضہ کر لیا، جو کہ تقریباً 70 لاکھ اماؤنٹ کا تھا، اسی وکیل نے۔ اور اس کو دھمکیاں دیتا ہے، تمہیں نوکری سے نکلوا دوں گا، کبھی مجھے دھمکاتا ہے تمہارے بچوں کو مروا دوں گا، تمہیں مروا دوں گا، تم میرے ساتھ غلط کر رہی ہو، اپنے گھر میں کیوں گئی ہو، دیا ہوا ہے سودا۔ حالانکہ اس کا جو میں نے سودا دیا تھا، وہ اس نے کاغذ جس بندے سے کروایا تھا اس کا کوئی نام پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ اس کی جگہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے، کبھی ٹیلی فونوں پہ، کبھی میرے بچوں کو دھمکاتا ہے، کبھی میری بہو کو دھمکاتا ہے، بس یہ دھمکیاں دے رہا ہے مسلسل۔ ادھر میں کل گئی ہوں، تب بھی یہ جھگڑا کرتے ہیں، ادھر گھر میں وہ نہیں چھوڑتے ہیں پولیس والے، اور ادھر جب آتی ہوں تو میں بس اعلیٰ حکام سے اتنی درخواست کرتی ہوں کہ مجھے انصاف دلایا جائے۔ میڈم، آپ نے جیسے کہا کہ آپ کو دھمکایا جاتا ہے، یہ جو وکیل ہے جس کے ساتھ آپ نے کہا کہ آپ نے بھی سرکاری وکیل ہے، وہ سرکاری وکیل ہے، آپ نے اس کو ہائر کیے تک کیا؟ ہمارے کیسوں میں ہمارا وکیل رہا ہے، لیکن جب وہ کاغذ کروانے لگا تو اس نے مجھے یہی الفاظ کہے تھے سیم، میرے پاس ہر چیز کا پروف ہے، جو میں کام کو بتاؤں گی ہر چیز پروف کے ساتھ۔ آپ کی بیٹی کے گھر پہ قبضہ کر رہی ہے، وہ گھر الگ ہے، یہ گھر الگ ہے؟ جی ہاں، میرا گھر الگ ہے اور میرے بیٹے کا گھر الگ ہے، جو اس نے زمین لے کے بنایا تھا، جو ہمیں آدھے پیسے ملے تھے اس سے اس نے اپنا گھر بنایا تھا۔ ان کا گھر چمکنی میں ہے۔ سر اعلیٰ حکام ہے، یہ تو ایک عام سپاہی ہے نا،
اس کا تو اتنا زیادہ وہ نہیں ہے نا. اور وہ جو ہے وکیل صاحب جو ہے ان کا ماما بذات خود وہاں پہ ایس پی ہے رحمت اللہ نام کا, اور خود بھی وہ وکیل ہے ظاہر اتنا بڑا, تو میں تو بے بس سی عورت ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتی. ابھی جو آپ نے کہا اپنے گھر میں دوبارہ آ گئی ہے تو قبضہ گھر کا آپ کے پاس قبضہ میرے پاس ہے. ابھی تک انہوں نے تالا لگایا ہوا تھا جنہوں نے قبضہ کیا تھا, لیکن میں نے کل ان سے چابی لی ہے اور میں اپنے گھر میں آئی ہوں. ڈراتے ہیں, یہ بھی دھمکاتے ہیں. کل انہوں نے رولا کیا ہے سارا میرے ساتھ, لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے نئے ایس ایچ او ہیں کوتوالی تھانہ کے فضل جان صاحب, انہوں نے مجھے بہت میری ہیلپ کی ہے, بہت کوآپریٹو بندے تھے. ان کو جس وقت میں نے کال کیا وہ آئے ہیں, ان کی موجودگی میں مجھے اس گھر کا اوپر قبضہ ملا ہے, جبکہ مین گیٹ میں وہ ابھی بھی اپنا تالا لگاتے ہیں. آپ کے پاس ابھی آدھے پیسے بھی ہیں گھر کے اور قبضہ بھی آپ کے پاس ہے؟ قبضہ اوپر کا میں نے لے لیا, لیکن مین مارکیٹ میں جو تالا مین گیٹ میں ہے وہ لوگ لگاتے ہیں, اپنی مرضی سے کھولتے ہیں, اپنی مرضی سے بند کرتے ہیں. جی یہ میرے ہی پاس تھا, لیکن ابھی میں نے آدھے پیسوں میں رجسٹری دے دی ہے جس پہ فروخت کیا ہے. آدھے پیسے میرے بقایا ہیں, اس لیے قبضہ میں نے رکھا ہوا ہے. کاغذ بیسکلی یہ ہوا تھا کہ جب یہ بیچیں گے تو آدھے پیسوں پہ یا رجسٹری دیں یا قبضہ دیں, تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم آدھے پیسوں پہ رجسٹری دیں گے, جب آپ پورے پیسے دے دیں گے تو ہم قبضہ بھی دے دیں گے. لیکن وہ جو نیچے دکاندار ہیں جو قبضہ کیا ہوا ہے جنہوں نے آدھی مارکیٹ, وہ اپنا تالا لگاتے ہیں. اب سے کچھ عرصہ پہلے بھی ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے گھر چلے جائیں, امی چلی گئی تھیں, لیکن وہ ہم لوگ کو جانے نہیں دیتے تھے. بھائی جائیں جو بھی جائیں پسٹل نکالتے تھے, لڑائی کرتے تھے, کیونکہ وہ پولیس میں ظاہر ہے. تو پھر ہم پڑوسیوں کے گھر سے جا کے امی کو کھانا دیتے تھے. تو وہ شوگر پیشنٹ بھی ہیں, ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں, بی پی ان کا ہائی ہو جاتا ہے, تو بہت مشکل سے ہم لوگ وہاں سے پھر نکلے. ابھی بھی کل بھی کافی انہوں نے ایس ایچ او کے سامنے بدتمیزی کی ہے. میرے داماد کو کھینچ کے مارکیٹ سے نکالا ہے گربان سے پکڑ کے, میری بیٹی کو بے آبرو کیا, اس کی چادر اتاری ہے. وہ اتنا ہنگامہ ہوا ہے کہ آخر مجھے ایس ایچ او صاحب کو بلانا پڑا ہے. وہ آئے ہیں, انہوں نے پھر آ کے تو ہمیں گھسنے نہیں دیتے ہیں, آپ نے اندر نہیں جانا. جس کے ساتھ آپ نے کہہ رہی ہیں پولیس والے وہ دکاندار ہے, اس نے سب کو دیے نیچے قبضہ دیے ہوئے؟ جی اس کو ایک دکان میرے شوہر نے اپنی زندگی میں دی تھی پگڑی کے اوپر, لیکن نہیں, ایک ہی بندے نے آدھی مارکیٹ پوری قبضہ کر لی ہے. میں عدت میں تھی, انہوں نے دیواریں, نیچے تقریباً 9 دکانیں ہیں, لیکن اس وقت 4 دکانیں اس کے پاس ہیں. وہ راستہ بھی اس نے قبضہ کر لیا جو دکانوں کو جاتا ہے, اور باقاعدہ کہتا ہے لکیر مار کے ایس ایچ او کو کہ اتنا یہ آدھی مارکیٹ میری ہے. نہیں مجھے کوئی نہیں دے رہا, سب دکاندار قابض ہوئے ہیں. جو پہلا دکاندار ہے برتنوں والا, اس نے وکیل سے کاغذ کیا, لیکن اب انہی کے کندھوں کے ساتھ وہ میں آئی ہوں. میں نے کہا میرے ساتھ کاغذ کرو, تو وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں, کرایہ نہیں دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جب بات کرتی ہوں آپ ڈی ایس پی کے پاس آؤ, آپ تھانے میں آؤ, بس اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. وہ بھی بدماشی کر رہے ہیں. نہیں ایف آئی آر اس لیے نہیں کیا کہ وہ تھوڑا سا بیچ میں ذاتی ایشو آ گیا تھا. ظاہر ہے میرا داماد تھا, تو وہ ایس ایچ او صاحب نے بھی مجھے یہی کہا ہے کہ مطلب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مجھے نہ بلائیں. تو اپنا بذات خود انہوں نے جو میرے ساتھ اتنا ہیلپ کیا ہے کہ مجھے چابی دلوا دی ہے, میں نے اوپر اپنا لاک لگایا ہے کہ میں جا آ سکتی ہوں. اب یہ ان کی مہربانی سے ہوا ہے, میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اور بس وہ کام بالا کو میں بمائے پروف کے ان کے سامنے جانا چاہتی ہوں کہ میں سب کچھ ان کو پروف کے ساتھ دکھاؤں. میرے پاس سب کچھ ہے. عدالت سے میں سارے کیس جیت چکی ہوں, ایون کہ ہائی کورٹ تک جیت چکی ہوں, لیکن اسی پولیس والے نے مجھے بلایا کہ تم آؤ اپنی جگہ پہ آ جاؤ. میں چلی گئی ہوں ادھر, مجھے ڈرا دھمکا کے انہوں نے مجھ سے کاغذ سائن کروا لیا کہ یہ ہم تمہارے کرایہ دار ہیں. بس میں گھر کی بندی ہوں, مجھے نہیں سمجھ آئی, تو بس میں نے کر دیے تھے. اب اسی بات کو لے کے انہوں نے آدھی مارکیٹ قبضہ کر لی ہے. یہ مارکیٹ ہے کہاں پہ؟ یہ مارکیٹ مینا بازار میں ہے, اور میں بس حسن پلازا مسلم مینا بازار میں ہے. تو بس میں آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ میری یہ اپیل جو ہے تو سی سی پی پشاور تک پہنچائی جائے, اور جتنے حکام بالا ہے ایس ایس پی تک سب کو پہنچائی جائے کہ میری ہیلپ کرے, مجھے میرا گھر دلائے جائے, کیونکہ میرا پاس یہی ذریعہ ہے. آپ کے ساتھ کتنے ڈرامے ہوئے ہیں
آپ عدالتوں سے کیس بھی جیت چکے ہیں. جی سر. آپ کا اپنا وکیل چور بن گیا. جی سر. آپ نے اس قبضہ مافیا کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ میں نے بہت اٹھائی ہے سر، میں نے بہت اٹھائی ہے، لیکن وہ چونکہ جدھر بھی جاتی تھی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس تک گئی ہوں سر، لیکن وہاں بھی وہی مجھ سے پہلے وہ پہنچ جاتے تھے. ایک دن میں گئی ہوں تو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے مجھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ آئیں، ہم اس کو پکڑ کے لائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. جب میں دوسرے دن گئی ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے آپس میں تصفیہ کر لیں. تھانوں میں جاتی تھی، جہاں جاتی تھی وہاں پہلے سے وہ اپنا، مجھے نہیں پتا کہ تعلقات ہی لڑاتے ہیں، ظاہر ہے پولیس والے ہیں. میں بے بس تھی، میرا کوئی ہے نہیں اللہ کے سوا. بس اس میں مین کردار شاہد علی کا ہے. مین کردار شاہد علی ہے، اور ساتھ اس کے جو ہیں تو اب دکاندار بھی سارے مل گئے ہیں جو مجھے کرایہ نہیں دے رہے. یہ پولیس میں جاب کرتے ہیں شاہد علی؟ جی ہاں، یہ سینئر کلرک ہے پے برانچ میں. مجھے اور مزید اس کے بارے میں تو اتنی معلومات نہیں ہے. اس نے 3 سال پہلے فرنٹ کی دکان لے کے اور درمیان سے دیوار توڑ کے، اور وہ میرے ہسبینڈ فوت ہوئے تھے، میں عدت میں تھی اس وقت، تو یہ میرے پاس آئے تھے تو ان کو میں نے کہا تھا میری عدت ختم ہو تو میں خود لوں گی یہ جگہ مجھ سے لیکن میرے عدت کے دوران ہی انہوں نے راتوں رات دیواریں ہٹا کے تو ایک دکان کر دی تھی. میں نے تالا بھی لگایا تھا، تھانے بھی گئی تھی، لیکن اس وقت کسی نے نہیں سنی تھی میری.